خطابت کی فضیلت کیا ہے، خطابت کا رتبہ کیا ہے؟ خطابت کے فضائل میں سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی کلام میں سب سے افضل و اعلیٰ کلام اگر ہم کسی کو قرار دے سکتے ہیں تو وہ خطابت ہے۔ تو گویا خطابت کی فضیلت کیا ہے کہ تمام تر انسانی کلام میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے عرفہ جو کلام ہے وہ خطابت کا کلام ہے۔ یعنی اس سے مراد اسلامی خطابت، جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ بھی عرض کر دیا گیا تھا کہ جب بھی ہم لفظ خطابت بولیں گے اس سے مراد اسلامی خطابت ہوگی، قرآنی خطابت ہوگی، انبیاء کی خطابت ہوگی اور مذہبی خطابت ہوگی، باقی کوئی بھی خطابت اس سے مراد نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں پروردگار فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ اچھا کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو گویا کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خطابت کا موضوع کیا ہے کہ خالق کا پیغام مخلوق کے نام، تو گویا کہ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچا کر ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ احسن، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ سچا، سب سے اعلیٰ اور بالا اور عرفہ کلام اگر کوئی انسانی کلام میں سے ہو سکتا ہے تو وہ خطابت کا کلام ہو سکتا ہے۔ اس لیے خطباء کو اپنی خطابت کے ذریعے سے جو کلام کرتے ہیں اس پر فخر اور ناز ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جب ہم خطابت کے میدان میں آتے ہیں اور خطابت کے ذریعے سے رب العالمین کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں تو اس موقع پر ہمارے کلام کی افضلیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تمام تر انسانی کلام ہیچ اور پست ہو جاتے ہیں اور ہمارا خطابت والا کلام وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہو جاتا ہے۔ تو انسانی کلاموں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ کلام وہ خطابت کا کلام ہے۔